بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن کیا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دشمنی کا بیج کیا ہے؟ دشمنی کا بیج مذاق ہے۔ ہاں جی، جب ہم کسی محفل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگ نوٹ کریں، اب نوٹ کیجئے گا کہ جب ہم کسی بھی فنکشن میں یا محفل پہ جاتے ہیں اپنوں کی، دوستوں کی، تو وہاں کسی ایک شخصیت کو نشانہ بنا لیا جاتا ہے، اور خاص طور پر جو شخصیت سیدھی سادی ہو، جو جواب نہ دے سکے، تو خوب سب لوگ مل کر طرح طرح کے اس پہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے، اس کی شخصیت پر، چال ڈھال پر، بولنے پر، چلنے پر، ہر طرح سے اس کی شخصیت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس کے کھانے پینے پہ، اس کے بولنے پہ، ہر طرح سے جوک سنائے جائیں گے۔ کوئی بھی شخص پیچھے رہنے کی کوشش نہیں کرے گا، ہر بندہ ایک سے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا کہ میں جتنا زیادہ مذاق کروں گا اتنی ہی محفل کی جان بن جاؤں گا۔ لوگ انجوائے کریں گے، خوش ہوں گے، تالیاں بجائیں گے۔ وہ بے وقوف انسان یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کسی کے جذبات سے کھیل رہے ہیں، آپ کسی کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں، آپ کسی کے جذبات سے کھیل رہے ہیں، آپ دشمنی کا بیج پیدا کر رہے ہیں۔ محفل میں طرح طرح کے لوگ اس شخص کو نشانہ بنا کر خوب مزے لیتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں، پارٹی کا لطف اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ انسان بے بس ہوتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے کہ جواب دوں لیکن ناکام رہتا ہے، اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جب چلے جاتے ہیں تو اس شخص کی جس کی انسلٹ ہوئی ہوتی ہے، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، وہ شخص اپنے دل میں اس کا بیج بو لیتا ہے۔ جب وہ بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا، مختلف گھروں میں، مختلف جگہوں پر جیسے ہی ان لوگوں کا ذکر چلتا ہے وہ اپنے دل کا غصہ نکالتا ہے، ان کے بارے میں مختلف باتیں کرتا ہے، کیونکہ وہ کمزور ہے، مقابلہ نہیں کر سکتا، تو وہ پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرتا ہے۔ اسی طرح وہ برائی ان لوگوں تک مختلف طریقوں سے بڑھ چڑھ کر پہنچتی ہے۔ جب ان کا کسی جگہ پر آمنا سامنا ہوتا ہے تو خوب دست و گریباں ہو جاتے ہیں، وہ لڑائی جنگ کی شکل میں بدل جاتی ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ تو ایسا معاملہ بھی پیش آتا ہے کہ قتل و غارت بھی ہو جاتی ہے۔ تو آپ خود بتائیں کہ کیا فائدہ ایسے مذاق کرنے کا، ایسی لذت کا کیا فائدہ؟ زبان کی تھوڑی سی چسکے کے پیچھے، تھوڑی سی زبان کے مزہ لینے کے پیچھے، محفل میں دل جیتنے کے پیچھے آپ کسی کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہو اور پھر اس کو ہمیشہ کے لیے اپنا دشمن بنا لیتے ہو، اور وہ دشمنی پھر بعض دفعہ نسلوں تک بھی جاتی ہے کہ اس نے میرے باپ کو مار دیا تھا تو میں بھی ماروں گا، اس نے میرے فلاں کو قتل کیا تھا تو میں بھی اس کا بدلہ لوں گا۔ نسلوں تک بھی یہ سلسلہ دشمنی کا جاری رہتا ہے۔ تو ہمیں ہوش کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ اب تو تعلیم یافتہ دور ہے، پہلے تو یہ جہالت کا اندھیرا ہوتا تھا، لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے۔ اب تو ہم بکس پڑھ سکتے ہیں، کتابیں پڑھ سکتے ہیں، ہم جانتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ زندگی انجوائے کرنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر طنز کرنا، تانے دینا، مذاق اڑانا اور کہنا کہ ہم نے تو مذاق کیا تھا، چاہے کسی کے دل میں لگ جائے وہ بات، لیکن وہ محفل میں لطف اٹھانے کے لیے، اپنی عادت پوری کرنے کے لیے کہ اس کے اوپر طنز کر دیں گے، اس کے اوپر مذاق اڑائیں گے، الٹے سیدھے فقرے، الٹے سیدھے نام رکھیں گے، اس کے اوپر مختلف گانے بنائیں گے، یعنی ہر طرح سے اس کی شخصیت کو مجروح کیا جاتا ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے ہر فیملی میں، کسی نہ کسی کو پکڑ لیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ اشارے بازیاں کر کے اور اس کی شخصیت کی خوب دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ اس طرح میرے بہن بھائیوں، دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے،
جب وہ کمزور ہوتا ہے انسان، وہ بدلہ تو نہیں لے سکتا، لیکن وہ دل میں نفرت بار لیتا ہے، اور پھر موقع دیکھتے ہی وہ اپنی استطاعت کے مطابق وار بھی کرتا ہے، اور اس طرح وہ الفاظ بڑھتے جاتے ہیں، وہ وار بڑھتے جاتے ہیں، اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو لڑائی جھگڑے، مار کٹائی اور قتل و غارت تک بھی بات پہنچ جاتی ہے، ساری زندگی جیلوں میں بھی کٹ جاتی ہے کچھ لوگوں کی۔ ایسے بھی بعض دفعہ معاملات دنیا میں دیکھنے میں آئے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان تو مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی عیبوں کو چھپائیں، ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، چاہے ہمارا دل نہیں بھی چاہتا نا تب بھی کریں، کیونکہ ہمیں ہر چیز کا اجر تو اللہ نے دینا ہے، ہم یہاں دنیا میں تو عارضی ہیں، تو ہمیں اس لیے مذاق ایک چھوٹا سا لفظ ہے اور لوگ انجوائے کرنے کے لیے خوب کرتے ہیں، لیکن یہ دشمنی کا بیج ہے، یہ دشمنی کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ بات ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اس دشمنی کے بیچ سے بچ سکیں۔ جزاک اللہ۔